الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله ومولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم وقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. معزز سامعین حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان یعنی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا بیان فرمایا ہے، مختصراً تمہید کے طور پر کچھ باتیں رکھی تھی. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ اس جمعہ میں انسان ایک گھر کا ذمہ دار، ایک مرد، ایک شوہر، ایک باپ یا والدین کے سامنے وہ کون سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن کو ادا کرنے سے اولاد نیک اور صالح ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اولاد جس پر ہم نے تھوڑا بہت تربیت کی، ان پر توجہ دی، تو وہ ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جا سکتی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے پچھلی جمعہ کچھ باتیں عرض کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ 5 باتیں ایسی ہیں اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ ہم خود بھی جنت میں جانے والے ہو جائیں گے اور ہماری اولاد بھی جنت والی ہو جائے گی. اگر ہمارے اعمال خدا نخواستہ کسی وجہ سے ایسے نہیں تھے کہ ہم جنت میں جانے کے لائق ہوتے تو وہ 5 کام جو میں آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہوں اگر وہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد خود بھی جنت میں جائے گی اور والدین کو بھی، ہم سب کو بھی جنت میں لے جانے والی بنے گی. یہ عرض میں نے کیا تھا کہ والدین کے لیے دنیا میں نکاح کے بعد سب سے عظیم تحفہ، گفٹ اللہ کی طرف سے اولاد ہے. اس عظیم گفٹ کو، تحفے کو اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، تو پھر اس کے بارے میں قرآن مجید میں وضاحت بھی کر دی کہ کیسے ان کی تربیت کرنی چاہیے. تو اگر ہم قرآن مجید کا اور اسلامی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، تاریخ کو، ہسٹری کو ہم پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں دنیا کے جو سب سے بیسٹ رول ماڈلز ہو سکتے ہیں، دنیا کے سب سے بہترین لوگ جو ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کی کچھ باتوں کو، کچھ دعاؤں کو اپنے کلام مقدس میں محفوظ فرما دیا ہے.
اللہ نے نبیوں کی کچھ دعاؤں کو قرآن میں باقی رکھا ہے۔ دنیا کے سب سے بہترین لوگ جو ہو سکتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں۔ جتنے بھی نبی اس روئے زمین پر آئے، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے دنیا میں انسان ہیں، وہاں سے لے کر قیامت تک کے درمیان میں جتنے بھی لوگ اس زمین پر، اس دھرتی پر آئیں گے، آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں، ان سب میں سب سے بیسٹ جو انسان ہو سکتے تھے وہ انبیاء کرام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ جیسے انسان اپنے، جیسے ایک اسکول ہے، ایک کالج ہے، ایک کمپنی ہے، تو اپنے لیے امپلائمنٹس کے لیے وہ کچھ سلیکشن کرتے ہیں، انٹرویوز لیتے ہیں، وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کے لیے بیسٹ کون ہو سکتے ہیں۔ سب کو اپنی کمپنی میں تو نہیں لے سکتے، اسکول والے سب کو ٹیچر نہیں بنا سکتے، وہ ایک چھوٹا ٹیسٹ لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، اور سب سے بیسٹ اور بہترین لوگوں کو اپنی کمپنی میں، اپنے اداروں میں، اپنے انسٹیٹیوٹ میں ذمہ داری کی حیثیت پر رکھتے ہیں، ان کو بڑا مقام دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے انسانیت میں، ہیومن کائنڈ جو پوری دنیا کی انسانیت ہے، ان سب میں سے جن کے دل سب سے صاف ستھرے تھے، ان کو انبیاء کے لیے منتخب فرمایا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، اور جتنے بھی آل عمران ہیں، یہ جتنے بھی نبیوں کے خاندان ہیں، ان سب کو اللہ نے اصطفیٰ کہتے ہیں، سلیکٹ کیا ہے، چنا ہے۔ تو اللہ نے خود فرمایا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں میں سے یہ ہمارے مخصوص بندے ہیں جو سب سے بہترین انسان ہو سکتے ہیں۔ ان بہترین انسانوں میں سے کچھ نبیوں کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ جب وہ باپ بننے والے تھے تو انہوں نے کیا کیا۔ چونکہ مجھے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ ایک باپ کے لیے ماں باپ کی حیثیت اور ذمہ داری کیا ہے والدین کے کی اولاد کے سلسلے میں، تو میں آپ کے سامنے دنیا کے سب سے بیسٹ جو انسان ہو سکتے ہیں انہوں نے کیا کیا، پہلے وہاں سے مثال آپ کو دینا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کے بارے میں قرآن میں یہ آیتیں نازل فرمائی۔ کہیں فرمایا رب ہب لی من الصالحین، ایک نبی نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ کسی نبی نے یہ دعا فرمائی کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ مجھے میری گھر والوں نے، میرے اولاد کو ایسے بنا دے کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے۔ ربنا تقبل منا انک سمیع الدعاء، اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو سن لے، ہماری جو فرمائشیں ہیں وہ تو سن لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، ایسے کئی انبیاء کے واقعات ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں سب سے پہلے دعا فرمائی ہے۔ تو میں نے 5 باتیں آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے والدین کی ذمہ داری اپنے بچوں کو سدھارنے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد سے متعلق دعائیں کرتے رہیں۔ جتنی زیادہ دعائیں ہم اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ ہماری اولاد اتنی نیک اور صالح بنے گی۔ تو جب نبیوں نے اپنے اولاد سے متعلق دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ صالح اولاد ہمیں عطا فرما، تو جب نبی مانگ رہے ہیں تو ہم بدرجہ اولا اس کے زیادہ ضرورت مند ہیں۔ ہماری اور زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد سے متعلق دعائیں مانگیں کہ اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو ہوتا ہے، جو ہوگا، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو جب ہمارا یہ
یقین ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کی ذات سے ہونے والا ہے، تو پھر یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری جو اولاد ہے وہ نیک اگر ہونا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے فضل سے ہے، اگر وہ کسی وجہ سے خراب ہو جائے، بد ہو جائے، بری ہو جائے تو اللہ معاف کرے، ہماری غفلت کے نتیجے میں وہ ہمارا نتیجہ ہوگا، رزلٹ ہوگا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو شعر آپ کے سامنے پڑھا اس میں کہا گیا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ نرگس ایک ایسا پھول ہوتا ہے، وہ ایسے ہی جلدی نہیں آ جاتا ہے، اس کو بہت وقت لگتا ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں ایک کامیاب انسان اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو وقت لگتا ہے، ہزاروں انسان ہیں، ایک بھیڑ ہے بڑی، لیکن جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ بالکل اللہ کے حکموں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر کوئی انسان ہے تو وہ یہ ہے، تو ویسا انسان دیکھنے کے لیے آپ کی آنکھیں ترس جائیں گی۔ اتنا بڑا مجمع ہوگا لیکن بہت کم تعداد میں آپ کو ایسے انسان ملیں گے، اس لیے کہ جب بہت زیادہ محنتیں ہوتی ہیں تب جا کر ایسے نیک اور صالح انسان معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہماری اولاد بھی نیک بنے تو ہمیں سب سے زیادہ، سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں ان سے متعلق دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی یہ دعا مانگی کہ اللہ میری اولاد نیکیوں پر باقی رہے، ان کو ایسی توفیق عطا فرما۔ تو جب نبی اپنی اولاد سے متعلق یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو نیکی پر قائم فرما، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے بچے بھی ایک اچھے مکتب میں ڈال دینے سے، کسی اچھی اسکول میں ڈال دینے سے وہ بھی بہت اچھے نیک اور دیندار ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہم اچھی جگہ جمع دیے ہیں۔ تو اس سے آگے بڑھ کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان کے متعلق دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ جو سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے سلسلے میں کثرت سے دعائیں مانگیں۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے، مختصر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے پیچھے ان کے والدین نے کتنی ان کے لیے دعائیں مانگی۔ میں ماضی کی ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا، ماضی کہتے ہیں پاسٹ، ابھی حال میں سن 2000 میں اس سے ایک دن پہلے جس شخصیت کا انتقال ہوا ان کا نام ہے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ۔ حضرت کا وفات کا جو وقت تھا، کل 2000 شروع ہونے والا تھا، آج آخری تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کی نماز سے پہلے حضرت نے غسل فرمایا اور بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنے لگے۔ وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی ہے، ان کی مغفرت کی بشارت دی ہے۔ اس آیت پر جب حضرت پہنچے تو حضرت کی روح قبض ہو گئی۔ حضرت نے اپنے بازو رہنے والوں سے کہا کہ کیا تھوڑی دیر نماز میں تاخیر ہو سکتی ہے کہ میں تلاوت کر لوں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو حضرت تلاوت میں لگ گئے۔ اس شخصیت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت کو ایک زمانے میں فیصل ایوارڈ سے نوازا گیا، جو دنیا کے جو سب سے بڑے عالم دین ہوا کرتے ہیں ان کو اس ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ ایسے کئی ایوارڈز حضرت کو نوازے گئے، ہم نے خود دیکھا ہے۔ رائے بریلی جو یو پی کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر حضرت کی جائے پیدائش ہے اور وہاں پر ایک بڑا کمرہ ہے جس میں حضرت کو انٹرنیشنل لیول پر جو ایوارڈز دیے گئے ہیں وہ سارے رکھے ہوئے ہیں۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت کی والدہ حافظ قرآن تھی اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے بیٹے کے بارے میں دعاؤں میں لگی رہتی تھی۔ ان کی بہنوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کبھی کبھی ان کی بہنیں حضرت کی اپنی والدہ سے کہتی تھی کہ کیا تم اپنے بیٹے کو نبی بنانا چاہتے ہو، کیا اتنی دعائیں مانگتی ہو؟ تو ان کی والدہ کا جواب یہ ہوتا تھا کہ اب نبی اور صحابہ کے علاوہ جتنے بھی مقام ہیں، اولیاء کا جو مقام ہے، میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو ان تمام مقاموں سے گزار دے۔
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی بڑی شخصیت کہ حضرت کے ایک جملے پر حکومتوں میں تبدیلی آ جایا کرتی تھی، ایسی بڑی شخصیت کے بننے میں ان کی والدہ کا بہت زیادہ رول تھا۔ والدہ اکثر دعائیں کیا کرتی تھی، یہاں تک لکھا ہے بس حضرت کی ہی شخصیت نہیں تھی بلکہ ان کی بہنوں کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو ریاض الصالحین ایک عربی، جیسے فضائل اعمال ہمارے ہندوستان اور پڑوس ممالک میں جیسے مسجدوں میں کتاب رکھی جاتی ہے، اسی طرح باہر ممالک میں ریاض الصالحین نام کی حدیث کی کتاب رکھی جاتی ہے۔ اس کی اردو میں انہوں نے شرح لکھی ہے حضرت کی بہن نے امت اللہ تسنیم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو ایسے بڑے بڑے پائے کی جو اولاد بنتی ہے ان کے پیچھے ماؤں کا کردار ہوتا ہے، ان کے والدین کا کردار ہوتا ہے۔ جب دونوں نے کثرت سے دعائیں مانگی، محنت بھی ہوتی تھی لیکن سب سے زیادہ وہ اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہماری اولاد کو ایسے مقام پر پہنچا جائے۔ جب انسان دعائیں کرتا ہے تو پھر اس کے مطابق ان پر عمل بھی کرتا ہے، پھر کام بھی کرتا ہے، پھر محنت بھی کرتا ہے۔ تو جو 5 باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ والدین کو چاہے اپنے اولاد کو نیک بنانے کے لیے کثرت سے دعائیں کرتے رہیں۔ اور ابھی جو حال میں عالمی طور پر انٹرنیشنل لیول پر جن کو پیر مانا جاتا ہے، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم، حضرت نے خود اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب ہم چھوٹے سے تھے 2-3 سال کی عمر میں، اس وقت اپنی ماں کے ساتھ بستر میں ہم ایک ساتھ، میں بڑے بھائی بہن تو دور تھے لیکن میں اپنی ماں کے ساتھ ہمیشہ چمٹا رہتا تھا، ماں کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔ تو میں کبھی کبھی رات میں نیند خوشار ہو جاتی، میں دیکھتا اپنی ماں کو ٹٹولتا، ماں نظر نہیں آتی، تو بعد میں دیکھتا تو میرے سرانے اوپر ماں مصلی بچھا کر تہجد میں لگی ہوتی، نوافل پڑھتی رہتی، اور کبھی کبھی میں سنتا کہ ماں تہجد میں اٹھ کر ہم سب بھائی بہنوں کا نام لے لے کر دعائیں کیا کرتی تھی۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ماں اتنی رات کو کیا عبادت کر رہی ہے، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ میری ماں میرے تمام بھائی بہنوں کا نام لیتی تھی، اس میں میرا بھی نام آتا تھا۔ تو بسا اوقات کبھی کبھی میں اٹھ کر بیٹھ جاتا اور انتظار میں رہتا کہ ماں میرا نام کب لے گی۔ جب ماں میرا نام لے لیتی تھی تو میں میرا نام سن کر سو جایا کرتا تھا۔ تو حضرت نے کہا کہ آج جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، جس گھر میں ماں باپ فکر مند ہوتے ہیں، فکر مند تو سب ہوتے ہیں لیکن جو تڑپ ہونی چاہیے اپنی اولاد کو نیک بنانے کے سلسلے میں، اس میں سب سے اہم رول دعاؤں کا ہوتا ہے۔ نبیوں نے بھی دعائیں مانگی اپنے اولاد کے سلسلے میں، اور اولیاء اللہ نے، بزرگان، سب کے بارے میں آتا ہے کہ سب دعائیں کیا کرتے ہیں۔ جب زیادہ دعائیں ہوتی ہیں، جب عرش تک فریاد جاتی ہے، تو وہاں سے جب فیصلے آتے ہیں اولاد کے سلسلے میں تو وہ ان کے بارے میں نیک فیصلے آتے ہیں۔ ایسی اولاد ہوتی ہے جس کو اردو زبان میں بہت سارے جملے اپنے بچوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لخت جگر کہا جاتا ہے، نور نظر کہا جاتا ہے، دل کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا ٹکڑا، لخت جگر، یہ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمارے بچوں کو واقعی میں ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنا دے۔ واقعی میں یہ ولد صالح یدعو لہ جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ، انسان کے ان دنیا سے ختم ہونے کے بعد، اذا مات الانسان انقطع عمل، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، تو وہ ایک سبحان اللہ کا بھی اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے، ایک نیکی وہ نہیں کما سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو نیکیاں ملتی رہیں، اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو ہمیشہ نیکیاں ملتی رہیں قیامت تک، تو اس کو چاہیے کہ اپنی نیک اولاد چھوڑ کر جائے۔ ولد صالح، نیک اولاد، یدعو لہو، جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے، جو اچھے کام کرے، جن اچھے کاموں میں اس کا بھی حصہ ہو جس باپ نے اس کی اچھی تربیت کی تھی۔ آج کل لوگوں کی زبان میں یہ ہوتا ہے، حضرت بچے کو اتنا پڑھا لو کہ میری خبر پر فاتحہ تو صحیح سے پڑھ سکتا ہے۔ بزرگ اور دوستو، یہ بہت اچھی سوچ ہے آپ کی، لیکن میں ایک اور بات اس سے آگے بڑھ کر آپ کو کہوں کہ آپ برا نہ مانیں کہ آپ بھی قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے تو اب نہیں پڑھ سکتے، ایسا دنیا کا کوئی لاجک نہیں ہے، بلکہ آپ
زندگی کے ہر موڑ پر، ہر سٹیج پر، ہر لیول پر آپ خود قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ مصر کی ایک خاتون نے، اس کے دل میں جذبہ تھا تو اس نے تقریباً 60 یا 70 سال کی عمر میں اس نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا، تو 85 ایئرس کی عمر میں اس نے قرآن مجید حفظ مکمل کر لیا۔ جب کوشش کی جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے مدد بھی ملتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پورا قرآن سیکھ لیجئے، بلکہ جتنا ہم نماز میں پڑھتے ہیں بالکل صحیح پڑھنا تو آ جائے۔ ہم اتنا قرآن پڑھیں کہ ایک ایک حرف پر جو 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی ہے، اتنے نیکیوں کا ذخیرہ ہم خود تیار کر کے رکھیں۔ ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ ایک مزاج، ایک ماحول بن گیا ہے کہ اب عقل موٹی ہو گئی ہے، دماغ میں چڑھتا نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، تھوڑا مشکل ہوگا، بچپن میں آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن بڑی عمر میں بھی ایسا امپاسبل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں خود بھی سیکھنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی سکھانا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم دعائیں کریں۔ ابھی جو حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم حضرت نے اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ میری والدہ ایک مرتبہ سفر حج پر گئی، حج سے جب واپس آئی تو میں دل میں خوش ہو رہا تھا کہ والدہ نے بہت سارے تحفے گفٹس لائے ہیں، فلاں کو سب گفٹ دیا ہے، میرے لیے بھی کوئی تحفہ ہوگا۔ تو والدہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا میں نے اس مرتبہ تمہارے لیے کوئی تحفہ نہیں لایا ہے۔ مجھے تھوڑا افسردگی ہوئی، مجھے عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن والدہ کا جو دوسرا جملہ تھا، جو دوسرا سینٹنس تھا، اس جملے نے مجھے تقویت عطا فرمائی، میرے دل کو سکون پہنچا دیا۔ میری والدہ نے کہا بیٹا اس مرتبہ میں نے تمہارے نام سے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میرے اس بیٹے کو دین کا بڑا داعی بنائیے، اسلام کا سپاہی بنائیے، یہ آپ کے دین میں، آپ کے راستے پر قبول ہو جائے۔ اے اللہ تیرے راستے میں میرے بچے کو قبول فرما لیجئے، یہ اپنا کنٹریبیوشن دین پر دے، اپنا حصہ امت کے لیے وقف کر دے۔ بیٹے میں نے تمہارے لیے یہ دعا کی ہے، یہی تمہارے لیے سب سے بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، جب مائیں ایسی ہوتی ہیں، جب والدین ماں باپ بچوں کے لیے کثرت سے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ویسے مقام بھی عطا فرماتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے اولاد کے سلسلے میں دعائیں کرتے رہیں۔ دوسری بات میں نے پچھلے بار کہا تھا کہ 5 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، وقت مختصر ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی کیا کمیاں ہیں۔ کوئی بچہ پڑھنے میں اچھا ہے، کوئی ہنر میں اچھا ہے، کوئی کسی کام میں اچھا ہے۔ ہم جانتے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے دربار میں اس کی شکایت پیش کریں، اس سے مانگیں تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر جو نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے انجینئرز جو نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے لوگ جو نہیں کر سکتے، میرا خدا صرف کن کہہ دے گا، ہو جا کہہ دے گا تو وہ ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا اس بات پر یقین ہے تو ہمیں پورے پختہ یقین کے ساتھ اس پر عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا ایک سوسائٹی میں مقام ہو، ہمارا بچہ ایسا نہ ہو کہ کل لوگ کہیں کہ کیسا بچہ تم نے پیدا کیا ہے، لوگوں کے لیے وبال بن چکا ہے۔ اگر ہم یہ سننا نہیں چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کثرت سے دعا کر کے اللہ سے منا لیں کہ اللہ مجھے میرا بچہ بالکل نیک چاہیے، صالح چاہیے۔ دوسری ذمہ داری اہم والدین کی یہ ہے کہ ہم گھر کے ماحول کو نیک اور دیندار بنائیں۔ ماحول کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو کم ہو گیا ہے، پہلے گھروں میں مرغی کے انڈے رکھ کر مرغی کو انڈوں پر بٹھاتے تھے تو 20 دن 21 دن کے بعد اس سے بچے نکلتے تھے۔ جو انڈا مرغی کے پروں سے تھوڑا باہر رہ جاتا تھا زیادہ، وہ گندا شمار کیا جاتا تھا، اس میں سے بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ صحیح ماحول جو مرغی کی گرمی اس کو صحیح سے نہیں پہنچی، جس کی وجہ سے وہ گندا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اگر دیندار ماحول سے ہٹ جاتا ہے، گھر کا ماحول آپ کا دیندار نہیں ہے اور آپ نے بالکل ایسے ہی کیئرلیس چھوڑ دیا ہے، تو اس گندے انڈے کی طرح ہماری اولاد بھی ناکارہ بن جاتی ہے، وہ کسی کام کے لائق نہیں رہتی ہے، معاشرے میں اس کا کوئی اہم رول اور کردار نہیں ہوتا ہے، بس ایسے ہی وہ بیکار اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، میں ایک ایسی ہی بات آپ سب ہمارے ہیں،
ہماری محلے کی بات ہے، میں آپ کی خدمت میں کہہ دوں، یہاں کے محلے کے بچوں کا ڈیٹا جو پولیس اسٹیشن میں ہے وہ یہ ہے کہ 400 سے زیادہ 12 سے لے کر 30 سال کے بچوں کے درمیان 400 سے زیادہ بچے ایسے ہیں جو پاکٹ کٹر ہیں، چین چھنانے والے ہیں، چوری کرنے والے ہیں، ڈکیتی کرنے والے ہیں۔ یہ کون سے بچے ہیں؟ امت محمدیہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے اور نبی کے امتی کے بچے ہیں۔ ہمارے محلے کی بات کر رہا ہوں میں صرف۔ تو یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے صحیح معنوں میں ایک باپ نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ اگر ذمہ داری ادا کی ہوتی تو آج ہماری وجہ سے ہمارے بچے اس ماحول میں نہیں ہوتے تھے، اور لوگ جو نبی کی امتی کو بدنام کر رہے ہیں وہ بدنام بھی نہیں ہوتی تھی۔ بزرگوں اور دوستوں، ہماری وجہ سے، ہماری تربیت سے دین کا نام ہونا چاہیے، اسلام کا نام روشن ہونا چاہیے، لیکن نام روشن نہیں کر سکتے تو اللہ کے واسطے بدنام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بزرگوں اور دوستوں، آج ہماری تربیت میں کمی ہے کہیں نہ کہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع مل رہا ہے کہ یہ دین اسلام اتنے اچھی باتیں اور یہ بہت اچھا مذہب کہتے ہیں، لیکن ان کے لوگ دیکھو ایسے ہیں، ان کے بچے دیکھو ایسے ہیں۔ تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم نبی کی طرف منسوب کر کے جب یہ باتیں کہی جاتی ہے کہ امت محمدیہ کے بچے ایسے ہیں، تو کتنی تکلیف کی بات ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو سدھارنے کی ضرورت ہے، سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں داخل ہوں تو ایسا محسوس ہو کہ ایک دیندار گھرانہ ہے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ باتیں وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں کہ جب گھر میں داخل ہوں تو مکمل جو سنت طریقہ ہے سلام کر کے جائیں، بڑوں کا لحاظ رکھیں۔ ہم جیسے کریں گے اولاد بھی ویسے ہی کل کرے گی۔ ہم بولنے سے زیادہ، اپنے اقوال سے زیادہ، اپنے افعال سے، اپنے جملوں سے زیادہ اپنے ایکشن سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ گھر میں داخل ہوں تو کلمہ طیبہ یا تغرے تو عام طور پر لگاتے ہی ہیں۔ ایک اور آگے بڑھ کر میں آپ کو بتا دوں، بعض گھروں میں ماشاءاللہ ہوتا بھی ہے کہ آپ کے گھر میں جہاں واش روم ہے وہاں پر جانے کی دعا لگی ہو، واش روم سے آنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، سونے کی جگہ پر سونے کی دعا، کھانے کی جگہ پر کھانے کی دعا۔ بچوں سے کہیں کہ آپ خود اپنے انداز میں، اپنی تحریر میں، انگریزی میں ہو، کنڑ میں ہو، اردو میں ہو، کسی بھی لینگویج میں کیوں نہ ہو، وہ دعائیں لکھیں، ان کے اندر سنتوں کا ماحول پیدا کریں۔ خود بھی جب کھانے بیٹھیں تو سنتوں کا، آداب کا خود خیال رکھیں، تاکہ اس ماحول میں رہتے ہوئے بچے وہ ساری چیزیں سیکھ لیں۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ میں آج بھی جب بھی مسجد میں قدم رکھتا ہوں تو آٹومیٹکلی میری زبان سے مسجد میں داخل ہونے کی دعا یاد آ جاتی ہے، اس لیے کہ میرے والد جب بھی مجھے مسجد میں لے کر آتے تھے تو وہ تھوڑا زور سے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے تھے، اور دھیرے دھیرے ہم نے بھی سیکھ لیا، وہ ایک عادت سی بن گئی ہے۔ اب یہ طریقہ، یہ حال ہو گیا ہے کہ جب بھی میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو زبان سے دعا نکل جاتی ہے۔ اسی طرح ساری دعائیں جو ضرورت کی ہیں، کپڑے پہننے کی دعائیں ہیں، لباس پہننے کی، آئینہ دیکھنے کی، ساری دعائیں اگر ہم گھر میں استعمال کریں گے، ایک ماحول دیں گے، دینی ماحول، تو انشاءاللہ اس دینی ماحول میں پروان چڑھ کر بچوں کے اندر بھی دینداری آئے گی۔ انشاءاللہ یہ اولاد جس پر ہم نے آج محنت کی ہے، کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کا باعث بن سکتے ہیں، ورنہ یہی اولاد اللہ کے دربار میں ہماری شکایت کرے گی اور کہے گی ضعفین من العذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دیجئے، ان پر سب سے بڑی لعنت ہو، انہوں نے ہماری صحیح تربیت نہیں کی ہے۔ واقعہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جج نے کہا کہ فلاں نوجوان کو سزا پھانسی کی دی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ فلاں نوجوان نے چوری کی تھی، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تو اس نے کہا جج صاحب میری ایک آخری خواہش ہے کہ میرے ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹ دی جائے۔ جج نے پوچھا، سب حیران سے پوچھنے لگے کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب پہلی مرتبہ میں نے بغل کے گھر سے ایک انڈا چوری کر کے لایا تھا تو میری ماں مسکرا رہی تھی، اس نے مجھے یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ اسلام میں صحیح نہیں ہے، اس کی قباحت مجھے بیان نہیں کی، اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ پہلا سٹیپ تھا، دھیرے دھیرے میں اتنا بڑا چور بن چکا۔ اگر اس وقت میری ماں صحیح معنی میں میری تربیت کر دی ہوتی تو آج میں یہاں نہ کھڑا ہوتا۔ بزرگوں اور دوستوں، اس سے آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں ایک عجیب واقعہ آتا ہے جو
سن کر سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کی سوچ کتنی وسیع تھی، وہ کیسے اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ساری دنیا ان کا لوہا مانتی تھی، یعنی وہ دنیا میں سب سے اعلیٰ افضل سمجھے جاتے تھے۔ دنیا میں وہ کچھ تھوڑے سے تھے لیکن ساری دنیا پر ان کی حکومت ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ انہوں نے صحیح رخ پر اپنے بچوں کی تربیت کی تھی۔ انہوں نے ماحول ایسا بنایا تھا اپنے گھروں کا جس کی وجہ سے ان کے گھروں سے جو لوگ نکلتے تھے اس کا بہت اچھا اثر ہوتا تھا۔ بزرگوں اور دوستوں، 5 باتوں میں سے 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کثرت سے اولاد کے سلسلے میں دعائیں مانگیں، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اگر ہم بھی اس پر اپنائیں گے تو انشاءاللہ جو سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے وہ ہماری اولاد کو بھی اس قابل بنائے گا کہ وہ اولاد نیک اور معاشرے کے لیے ایک رول ماڈل اور اہم کردار ادا کرنے والی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائیں۔ ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، جیسے میں نے مروی کی مثال دی، ایسے ہی ایک لطیفہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے، کسی گھر میں سانپ گھس آیا تو سب چلانے لگے کہ کسی مرد بنے کو بلاؤ، کسی مرد بنے کو بلاؤ۔ گھر میں عورتیں تھیں، اس میں سے ایک نوجوان بھی تھا، اس سے کچھ عورتیں نے کہا تم بھی تو مرد بنے ہو، تم بھی چلا رہے ہو اور مرد بنے کو بلاؤ، مرد بنے کو بلاؤ۔ تو اس نے کہا یوں میں بھول گیا تھا۔ تو وہاں لکھا ہے علماء نے کہ وہ اکثر خواتین کے ساتھ رہا کرتا تھا، تو اس کی سوچ، اس کی بہادری سب اسی طرح ہو گئی تھی جیسے عورتوں کی ہو جاتی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ہم جس ماحول میں رکھیں گے انشاءاللہ ہماری اولاد اسی ماحول میں پروان چڑھ کر بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں جو واقعہ پیش آیا، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں آئندہ جمعہ عرض کروں گا کہ وہ کون سا واقعہ تھا، اس سے کیا ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ بہت اہم واقعہ ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اگر تھوڑا جلدی آ جائیں گے تو انشاءاللہ جو باتیں ہیں اہم وہ آپ کے سامنے میں رکھ سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔